اچھا اپنا انگوٹھا دکھائیں وہ والا. یہ والا نہیں یہ انگوٹھا جو ہے آپ کا یہ تو بہت چوڑا ہے. نشان جو ہے نشان دکھائیں. آپ کے ساتھ بھی ایسے؟ جی میرے ساتھ بھی یہ دکھائیں. کٹس کے نشان اللہ دکھائیں ذرا کٹس کے نشان دکھائیے. یہ دیکھیں. اور وہ آپ کے بھی اسپاٹس ہیں؟ جی جی یہ اچھا یہاں بھی دو ہیں دادا, ادھر بھی دو ہیں ادھر بھی دو ہیں. تھوڑی دیر آتے ہیں پھر یہ خود ہی چلے جاتے ہیں, خود ہی غائب ہو جاتے ہیں. اور درد بھی نہیں ہوتا, درد بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کبھی کچھ نہیں کہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, ویسے ہی کچھ چوٹ لگی کچھ, جبکہ ہمیں لگتی نہیں ہے چوٹ, تو ہوتی نہیں. اچھا آپ کے بھی دو ہیں ادھر بھی دو ہیں؟ جی جی. اور ایک ایک ہاتھ پہ ہیں. اور یہ کٹس جو آپ دکھا رہی ہیں یہ ان کو تو باقاعدہ جیسے نظر آتا ہے. یہ ہے نا یہ چیز ہے. تو یہ کیسے کب؟ یہ خود سے اچانک سے پتہ ہی نہیں چلتا, اچانک سے آ جاتے ہیں اور اچانک سے چلے بھی جاتے ہیں. مطلب جاگتے سوتے کسی بھی وقت؟ نہیں, رات کو سو جاتی ہوں, جیسے صبح اٹھ کے دیکھا تو نشان پڑے ہوئے صبح. اچھا رات میں ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ بھی رات میں ہی ہوا کہ صبح میں, کیونکہ آپ کو ویسے روٹین میں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا رات میں. اور بازو کا اوپر یہ بازو میں بھی پریشر سے دباتے ہیں. جی جی سہیل بھائی بہت زیادہ بالکل ایسے ہی نیل آ جاتا ہے. ہاں لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے خون رک گیا. لیکن یہ ادھر بھی اور یہ بازو کا ادھر, یہ جب نظر نہیں کبھی پڑتی, جیسے اچانک ہم وضو کے لیے جیسے کریں نظر پڑ جائے تو پھر ایک دوسرے کو ضرور فوکس کرتے ہیں یہ کیا ہے. یہ تکلیف نہیں ہوتی آپ کو؟ نہیں بالکل نہیں ہوتا, درد تو ہوتا ہی نہیں ہے نا بازو کا درد بھی. اور یہ کتنی دیر تک ٹھہرتے ہیں نشان؟ ایک دن تو ہوتے ہی, ایک دن رہتے ہیں پھر یہ چلے جاتے ہیں. ایک دن رہتے ہیں؟ جی جی. آپ کے بھی صرف ادھر ہاتھ پیر پہ ان کی طرح کہیں اور نہیں ہوتا نشان؟ ہاتھ پاؤں پہ, اسی پہ ہاتھ پہ اور اسی طرح. یہ کب سے ہو رہا ہے؟ بہت ٹائم ہو گیا. بہت ٹائم. ابھی اس کا ہم کو یہ نہیں کہیں گے کہ 1 سال یا 2 سال, بہت ٹائم. یہ کتنے دن بعد ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 2 مہینے میں بھی ہوگا, مہینے میں بھی کبھی کبھی ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں اتنا پتا ہوگا, ہمیں یہ نشان سے جیسے اچانک سے ہمیں نظر آ جائیں گے اور یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی نے کچھ مارا ہے ہمیں. ہر مہینے ہوتا ہی ہے؟ ہر مہینے, 2 مہینے بعد, کبھی 1 مہینے بعد. آپ دونوں کو ایک ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ایک ساتھ نہیں ہوتا, الگ الگ. کبھی الگ کبھی ہوتا ہے تو دونوں کو ساتھ بھی ہو جاتا ہے. زیادہ تر ایسا ہوا ہے کہ الگ الگ. اور آج تک آپ کو یہ ہوتے ہوئے محسوس نہیں ہوا, پتہ نہیں چلا آپ کو کہ یہ درد نہیں ہوتا, اس طرح سے کچھ محسوس نہیں ہوتا. جب نظر پڑتی ہے دیکھتے ہیں لیکن درد نہیں ہے, لیکن درد نیل سا جیسے پڑ جاتا ہے. صبح پتہ چلتا صبح ایسا. لیکن ایک چیز بھی ہمیں یہ بھی فیل ہوتی ہے جیسے کوئی لگتا ساتھ ہے ہمارے, دونوں کے الگ الگ ہیں. اوکے. ایسا لگتا ہے کوئی, لیکن ہم اس کو شخصیت کو دیکھ نہیں پاتے ہیں نا, جیسے برائی کی پرچھائی ہے کالی سی. یہ اس کا تو باقاعدہ ہائٹ بہت بڑی ہے اور وہ ہے بھی بہت, اس کی مطلب لگتا ہے دیو ہیکل کوئی چیز ہے وہ. اور آپ لوگوں کو کچھ محسوس نہیں ہوتا سوائے کسی کی موجودگی کے؟ موجودگی جو ہے وہ ہمیں فیل ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے فیل. جن دنوں میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ میں نے کہا تھا ان کو کانٹیکٹ کرو, اور جہاں میں کام کر رہی ہوں وہاں مجھے باقاعدہ میں نے پیچھے مجھے محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرے ساتھ وہاں کوئی چل رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوتا کہ مہینے میں کوئی ایک بار رات میں آتا آپ کے قریب, عجیب سی مطلب موجودگی محسوس ہوتی ہے؟ دروازے پہ نوک ہوتی ہے اوپر چھت پہ ہمارے کمرے میں. دکھائیں گے ہمیں؟ بالکل نہیں. اور کامران کا وہ اپنے گھر میں خون گرا. ہاں یہ پچھلے مہینے جب آپ کو ہم نے رابطہ کرنا تھا نا, اس وقت سوئے ہوئے بھائی کے پورے کپڑے اس کمرے میں, وہ بھی دکھاؤں گی. سوئے ہوئے کچھ بھی نہیں, پورے کپڑوں میں خون بھر گیا. اس کی شادی کے ابھی میرا کتنے 7 مہینے خون بھرا, اور نہ اس کو کوئی زخم تھا, نہ کوئی چوٹ آئی, نہ ان کو کوئی کڈنی, پورے کپڑے ہی نہیں تھا, بھر گیا وہ. پھر ہم پریشان ہو گئے اس وقت, ہمارا آپ سے نہیں پھر صحن میں بھی ہمارے نا اکثر بہت دفعہ پڑتے رہے ہیں, مطلب بلڈ کے اسپاٹ ہوتے ہیں بہت دفعہ. سانپ کی بھی ویڈیو آپ نے بھیجی؟ سانپ کی اس طرح ہوئی تھی کہ اس طرح یہی باہر ہی تھا, یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے نا,
تو وہ اچانک سے ہم نے دیکھا تو میں نے کہا شاید ویسے ہی ہے, اس کو مارتے نہیں ہیں. اچھا کل کہتے ہیں مخاطب کریں, بھابھی میری عالمہ وہ کہہ رہی ہیں مخاطب کرنا چاہیے ان کو حضرت سلیمان اور ان کے نام سے. بڑا بیٹا ہے نا, اس کی شادی کروائی پہلے ہری پور میں, ادھر سے سلسلہ ان کے والد کے سامنے سے شروع ہوا ہے. اس وقت سے لے کر ابھی تک میرے کو یہی سامنا ہو رہا ہے کہ یہ جو ادھر منع کیا تھا نا شادی کا اس کے والد نے, یہ ساتھ ہی گھر ہے ان کا, تو انہوں نے میرے گھر سے کوئی چادریں وادریں چوری کر کے لے گئے. پھر ان کے والد فوت ہو گئے, گھر سے پیسے بھی بیٹا لے گیا, جو رکھے ہوئے تھے وہ بھی لے گیا, جو رکھوائے تھے وہ بھی لے گیا. تو ایسے آہستہ 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 اس کو کر لیا. میں تو اپنے ایمان پہ تھی, میں نے بولا جو اللہ کرے گا وہی ہوگا, اب بڑا ہے یہ گھر میں. اور اس جب لڑکی سے اس نے شادی کی اور ایسے کام اس کے بعد شروع ہو گئے. میں جو سمجھ رہا ہوں بات آپ کی, میں جو سمجھ رہا ہوں میری بچیاں دونوں, میں جو سمجھ رہا ہوں بات آپ کی ہوئی ہے کہ آپ کے مرحوم شوہر اور مرحوم والد صاحب نے منع کیا تھا اس جگہ رشتہ نہیں کرنا, تو ان کے انتقال کے بعد آپ کے بڑے بیٹے نے وہاں رشتہ کر لیا. ہمارے رشتے دار سب اس کے ساتھ, ہم لوگ شامل نہیں تھے. اور جب کر لیا تو اس کے بعد سے یہ تمام معاملات شروع ہو گئے. زیادہ ان کو تکلیف, بہت تکلیف سنا میرے بچوں کو, اور میرے گھر میں کھا کے میرے گھر میں پریشانی, اور میں چارپائی پہ. اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ گھر سے کچھ سامان بھی گیا ہے, چوری ہوا ہے, سامان استعمال شدہ سامان چوری ہوا ہے. جی, اس کے بعد سے یہ مسئلے شروع ہوئے. جی, اس کے بعد تھے چادریں تھی نا, جس دن فوت ہوئے ہیں اس کے اوپر چادر ڈالی تھی, نیچے ڈالی تھی, وہ صبح رات میں چوری ہو گئی. مطلب ان کے کفن کی چادر. جی, چوری کی تھی وہ انہوں نے بتا بھی دیا. کیا بتایا کہ اس لڑکی کے بھائی نے ملا تھا, ہم نے لے کے وہ, اور جس کے پاس بھی ہم جاتے تھے وہ کہتے تھے بہت سخت اس لیے مرا اور کالا جادو بھی ہے, اور یہ ہے کہ یہ عورت ہے, عورت ہی کرتی ہے. اور آپ کے گھر سے جو چادریں گئی ہیں, محرم تھا, 8ویں محرم میں وہ مطلب نا انہوں نے کچھ ایسی چیز کی, آگے جا کے اس پہ عمل کروایا. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ بزرگ تھے نا, بزرگ تھے, کتنے بزرگ ہیں, سید ہیں, انہوں نے بتایا اس کلر کی عورت ہے, اتنا اس کا قد ہے, یہ ہے. اور آپ کے وہ تو انہوں نے کوئی علاج کا بتایا؟ نہیں کیا. علاج بولتے ہیں لیکن نہیں کرتا تھے. کوشش کی ہوگی سب نے کی ہے, کس نے نہیں کی, سب کر چکے ہیں. کچھ عرصہ گزرا اور اتنی سی کوئی وہ مٹی کی ہوتی ہے نا, وہ چھوٹی سی, اس کو کیا بولتے ہیں, ہانڈی چھوٹی سی, اس میں پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں. میرا بیٹا جو چھوٹا والا ابھی آیا, یہ ٹی وی لے کے باہر نکلا تھا ادھر سے, تو وہ آ کے یہاں ہمارے برآمدے میں وہ گری, نہیں ٹوٹ گئی. کسی نے سمجھ نہیں آئی کہاں سے, پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی. گارڈر ہے نا اوپر, یہاں ٹھک کر کے ٹوٹی ہے بھائی, اور کہتے ہیں اس میں گردے کی خاک بھی تھی, مٹی تھی. اور جو میں بچیوں کا سامان بنا کے رکھا اس میں اتنا بڑا تعویذ نکلا. پھر کئی دفعہ میں اپنے کپڑے نکالتی ہوں, اس کے دوپٹے کے ساتھ ایک دفعہ میں نے دیکھا کپڑے پہن رہی تھی, 5 تعویذ نکلے. پھر ایسے میرے کپڑے جل جاتے ہیں, باہر نکلتی ہوں تو ایسے نئے کپڑے پہن کے گئی, واپس آئی ہوں, وہ سب دیکھے تو ادھر سے وہ جلے. السلام علیکم. یہ سانپ کہاں دکھے؟ یہاں وہ جو ویڈیو بھیجی آپ نے وہ یہاں کی ہے, ادھر سے. جی دادا ویڈیوز ہیں میرے پاس, وہ سانپ ہے کالے رنگ کے, ایک تھا ہر سال یہاں پہ بھی, اور اوپر ہماری چھت پہ بھی نکلتے ہیں. کانڈی یہاں گری, یہاں آپ کھڑے نہیں, اسی جگہ پہ کون پھینک رہا ہے. اور میں یہاں کھڑی تھی آپ کے پیچھے, دروازہ کھول کے میں بچے کو باہر نکالا. یہاں پہ بھی پڑھتے ہیں, یہاں پڑھتے ہیں. اور وہ جہاں صدف کھڑی ہے ادھر, وہ اب بھی مہینہ ہی ہوگا ادھر. یہ چھت تھی پہلے جب ہانڈی گری؟ جی, جس وقت چھت وہ ہانڈی گری چھت ہے,
नहीं तो यूं आई ना सर, तो ये ओपन है आई थिंक, ये उस वक्त ये यूं आई हो। ये उस वक्त ये सामने कमरा नहीं, जी जी, इसी में फोन के भाई पे छींटे पड़े। ये उस वक्त कमरा नहीं था जब हांडी गिरी थी? और हांडी नहीं, वो नहीं था, पहले पीछे छोटा था, अभी बड़ा किया मैंने। और उस हांडी में क्या राख थी? क्या मिट्टी सी थी, हाँ जी, ये रूम है ना। लोग देखे अभी तक, ये देखना सब कुछ होने के बाद भी लोग नहीं लगा दरवाजे, कोशिश भी करते बंद हो जाता है, नहीं होता, इसको कुकर ही नहीं, ये बंद हो नहीं सकता। बंद हो जाता है ये। और उस वक्त जब इनके साथ ये मामलात होते हैं तो ये इतना ऐसा बंद होता है कि इसको आप खोल भी नहीं सकते। ये भाई छोटे ने दीवार तोड़ी है, देखिए यहाँ प्लस्तर हुआ है, दोबारा से ये मुक्का मारने से तोड़ना था, ये तब हुआ था जब आप लोग अंदर जी जी जी। छोटा वाला भाई उसने तोड़ा था सब। और सांप थी यहाँ इस जगह पे बहुत दफा मामला वहीं से है। यहाँ पे सांप जा नमाज के पीछे जो पता नहीं होता, बड़ी रातें शब महराज और शब रात की जैसे होती वो, और यहाँ और इधर भी मिलते हैं, वही सांप है, मरे हुए होते हैं जी, मरे हुए होते हैं ना। तो मरे हुए सांप ऊपर कैसे आए? पता नहीं, डर बाद में जाते हैं हम लोग ना, जब उठ के इबादत पूरी हो जाती है। बहुत सारे मामला है सर, वो सारे किस्सा जो है ना वो जुड़ा के हंडी भी आ है। चलो सांप आ गया, घर है, गार्डन है, गटर है, पानी है, बाहर से कहीं से सांप आ गया, तो मरा हुआ क्यों? दीवार तोड़ दी दरवाजा खोलने के लिए यार। ऐसी बात है सर, वो नहीं खुल रहा, दरवाजा तो तोड़ा जाएगा ना किसी से। उस वक्त भी ये नहीं था लॉक इसका? नहीं ना, टूटा हुआ था ना तब भी। जो कहने का मकसद इनका है, जो मैं समझा हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये लकड़ी का दरवाज़ा जो है, जब ये दोनों अंदर होती हैं रात के वक्त या सुबह, जब इनके साथ ये मामलात होते हैं, मतलब निशान पड़ने वाले, तब ये खोलने की कोशिश कर रही होती है, दरवाज़ा खुलता नहीं है, जो कि लॉक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल देखो, जो ये बंद हो ही नहीं सकता। और जब भाई इनके आए यहाँ पर तो ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, और उन्होंने इस दीवार को तोड़ा, फिर इस दरवाजे को खोला, तो और ये जो मरे हुए सांप यहाँ मिल रहे हैं, और हाथों के निशान, पैरों पे निशान, आपके यहाँ पर भी निशान, वो इस कमरे के अंदर होते हैं। बस हाँ, यहीं भी होते हैं ना। मतलब जब आप सोते हो और जब सुबह उठते हो तब ये निशान आपको मिलते हैं, और आपको बस ये महसूस होता है कि कोई आपके इर्द गिर्द है, बिल्कुल है, कोई है साथ, कोई काली सी चीज, कोई बड़ी लंबी सी चीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप दोनों को महसूस? बिल्कुल। एक वॉशरूम में आग लगी जब हमने देखी थी, आपको बताया था ना, जैसे रात में कभी उसका भी ये अजीब ही हो रहा था। इसकी तो लाइट कितने अरसे बाद अब जाके लगी है। ये तो ऐसा होता है जैसे कोई ना, ये देखें इसका दरवाजा नहीं हो रहा हमसे, हालांकि ऐसा हमारा घर की सफाई यहाँ पे बंद था दरवाजा ना, और यहाँ से नजर आई है, यहाँ से ना, जैसे हम उसके बाहर भागे इधर, तो फिर इधर से बुझ गई है। आपने आग यहाँ देखी? जी, ये बंद किया ना, ये तो जगह पूरा बंद करें, थोड़ी सी जगह यहाँ, ये जो जगह नजर आ रही है ना, ये पूरा बंद नहीं होता, यहाँ पीले रंग का लगे जैसे आग लगी है, शोलों वाली। ये देखा और ये था ना, यहाँ लटक रही थी, ये मैं यहाँ से नीचे, वहाँ से मुझे किसी पूरे बार नीचे इसके, मैं उठ के फिर इसको तसल्ली देके पानी का घूंट दिया, फिर इसने बताया यहाँ कोई खड़ा था, और इतना लंबा उसका दर्द है कि समझ में नहीं आ रही है मुझे, वो इतनी बड़ी चीज है। आप सो रही थी या लेटी थी? सो रही थी रात में। और आपको क्या घसीटा है, और उसके घसीटने पे तो मैं उठी हूँ भाग के, रेड इसकी आंखें इतनी, और लाइट फौरन मैंने ऑन की, तो उसमें इससे पहले यहाँ पे भी मेरी नजर पड़ चुकी थी। यहाँ आग जल रही थी? जी बिल्कुल आग जल रही। उस आग का कोई निशान नहीं है? लेकिन निशान नहीं है, निशान नहीं है, ये तो भी फिर सफाई करवाई थी ना इन्होंने, लेकिन ये है कि निशान नजर ही तो नहीं आया ना, जैसे कोई अंगारे जल रहे। नहीं तो आपका सर वहाँ था, पैर यहाँ थे? यहाँ से किसी ने घसीट के नीचे उतारा था मुझे यहाँ से। और आप जब उठी तो क्या पोजीशन थी? बाल बिल्कुल नीचे की तरफ हुए हुए ना, और आंखें एकदम से इसकी इतनी मोटी, तो मैं डर गई, मैंने कहा क्या हुआ है। फिर पानी मैंने यहीं, हम रखते हैं पानी ना, पानी दिया, तो फिर इसमें मुझे ना सांस बंद हो रही है, जैसे मर जाता है, जैसे इंसान मर रहा है, इसके हाथों में सांस बिल्कुल निकल गया। मुझे कह रही है कि यहाँ पे कुछ खड़ा था। उसने मुझे बाकायदा कहा, फला को तुमने क्यों बुलाया यहाँ पे, क्यों आए वो लोग यहाँ, और वो कौन थे? फादर थे। क्यों बुला रही है उनको? फादर थे वो, और उसके बाद वो भाई हमारे घर आए नहीं है। नहीं। बड़े वाले फादर ने तो ये बात बोली है कि ऐसी चीज है यहाँ मौजूद है, कि वो ऐसी है कि वो आप लोगों तक किसी को आने नहीं देती। डाला हुआ आपने शीशे पे?
یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا عجیب سا خوف آتا ہے، جیسے کہتے ہیں نہیں اس کو ڈھک دو، نماز کے لیے جیسے اٹھتے ہیں نا کہ نماز میں ایک چیز کا سایہ، یہاں پہ میں پڑھتی ہوں نیچے، باہر سے نہ پڑھتی ہوں. یہ ویسے آتی رہتی ہیں آوازیں؟ کتوں کی بہت آوازیں آتی ہیں، بہت زیادہ آتی ہیں، جیسے 12 کے بعد تو شروع ہو جاتی ہیں، یہاں پہ ایسے سے نیچے بہت آتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کلر ہے نا جب وہ کلر ہوا ہے اوپر. اچھا اوپر کا کلر یہاں لگا ہے. جی. اور بھائی ایک اور چیز، آواز اس طرح آتی ہے باقاعدہ. ہاں سوری میں بھول ٹھیک ہے، ایسے باقاعدہ آواز آتی ہے، جیسے آپ نے مجھے مخاطب کیا اٹھ کے آؤ، اس طرح آئے گی. اور سب ایک دم دونوں ہم اٹھتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے آواز آ گئی ہے تو ہم اٹھتے ہیں، تو ہم پھر کھولتے نہیں ہیں. بہت ہی دفعہ کو نا کہ میں کہوں میرا وہم ہے، یہ اکیلی ہے تو اس کا وہم، ایسا نہیں ہے بالکل. کتنے بجے آتی ہے؟ تقریباً 2 بجے، 2 سے 2:30 بجے کے درمیان. تقریباً روز؟ جی روز نہیں. روز نہیں، کچھ دن گزرتے ہیں جیسے نا آئے گی آواز اس طرح ہو باقاعدہ. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ہوتا ہی نہیں. اور یہ پھر مجھے امی نے منع کر دیا کہ آپ اس طرح نہیں کھولا کرو، رات کے بند ہی نہیں ہوتا، اس کو تو پتھر رکھنا پڑتا ہے آگے. لیکن پھر بھی اور ایک دن تو باقاعدہ آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ دیکھیں یہ رکھا نا ٹیبل، یہ رکھا ہوا تھا، یہ تو دانا رکھا ہے کے لیے ہم نے ٹیبل رکھا تھا، وہاں سے سر کا جیسے کسی نے باقاعدہ کھولا ہے، یہ یوں کھلا ہے، خود سے کھل گیا تھا. یہ 1:30 بجے کا وقت تھا اس وقت، میرے ٹائم میں نوٹ کرتی ہوں، 1:30 بجے کا وقت تھا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کل نہیں ہوں گے یہ نشان؟ نہیں، یہ خود بخود چلے جاتے ہیں. کل نہیں ہوں گے؟ نہیں. اور یہاں پر بھی ہے؟ یہاں پر بھی. اور کہیں نہیں؟ نہیں. یہ ہاتھوں پہ پیروں پہ؟ یہ یہاں ہوں گے یا پاؤں پہ اس طرح. اگر کوئی ایک بندہ بہت زور سے بھی اگر ایسا کرے، ایک بات ہے تو وہ ایسا نشان تو نہیں پڑتا. یہ تو کوئی بہت زیادہ چوٹ لگے آپ کو یا کوئی زیادہ ہی طاقت سے اگر کچھ ایسا ہو تب ہوتا ہے نا؟ بالکل ہوتا ہے. میرے خیال سے ایک جگہ ہوا تھا جہاں پر آپ یہاں اسپاٹ پڑ گئے تھے اور یہ تک رہتا ہے. اور یہ جو اچھا یہ 3 ہی ہوتے ہیں نشان؟ 3 ایسے جیسے کسی نے پنجہ مارا ہے. 3 ہی ہوتے ہیں، 4-5 نہیں ہوتے؟ بڑی بہن نے پھر مجھے منع بھی کیا کہ ثنا باہر جو ہے چھت پہ نہیں پڑھو تہجد. صحیح. لیکن یہ نہیں، مجھے میری اللہ کی نظر ہے، تو تم یہاں پڑھتی ہو میں یہاں پڑھتی ہوں، اس لیے ہمارا اسپیس جو ہے نا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم وہاں پڑھ لو. یہ بڑی بہن کون ہے؟ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے بھائی، ابھی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی 3 مہینے پہلے. صحیح کہتی ہیں وہ خون کی چھینٹیں بھائی کو اس کمرے کے پورے جسم پہ، کپڑوں پہ، سوئے ہوئے میں، مطلب ایسے جیسے کسی نے خون کا پورا کچھ چیز گرا دی ہو ان کے اوپر. چلیں سامنے نا ایک گراؤنڈ ہے ان کے اوپر، ذرا یہاں سے دکھایا تو دیکھیں سامنے گراؤنڈ نظر آ رہا ہے. ہاں باز آئلینڈ کی بیک سائڈ وہاں موجود ہیں. جی یہ واقعات آپ کے سامنے ہیں اور کرم یہ ہے، شکر یہ ہے کہ موقع پہ پہنچے. حالانکہ یہ کوئی فکس دن نہیں ہوتا ان کا کہ کسی مخصوص دن ہو یہ، لیکن ہوتے بھی ایک دن کے لیے ہی ہیں. جس جگہ ہوئے، جن کے ساتھ ہوئے، کیسے ہوئے، سب آپ کو بتایا، دکھایا. چیزیں عجیب سی ہیں. سانپ ملتے ہیں، مرے ہوئے کیوں ملتے ہیں؟ ہمارے لیے تو بالکل نئی چیز ہے، لیکن یہ تو کئی عرصے سے برداشت کرتے ہیں. جس پہ گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. بالکل صحیح کہنا. اللہ محفوظ رکھے. آئے آپ کو وہ کمرہ دکھا رہے ہیں جو ان کے بھائی کا ہے، جہاں پر اس کے اوپر خون کے، مجھے لگا اوپن جگہ پہ ہوں گے بھائی. اکثر ہوتا ہے نا اوپر پرندے وغیرہ کوئی شکار کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، کوئی گوشت لے کے جا رہا ہوتا ہے تو اس کا خون گر گیا. لیکن یہ تو گھر کے اندر، کمرے کے اندر ہو رہا ہے ان کے ساتھ. وہ سو کے اٹھے اس کے بعد دیکھا انہوں نے. چلیں وہ کہیں باہر ہیں اور ان کے اوپر کہیں اور سے یہاں لیٹے ہوئے اس کمرے کے اندر کوئی کھانسی میں کوئی ہلکا سا ہو گئی نا. یہی تو بات ہے ساری، سمجھ ہی نہیں آ رہی. جیسے کسی نے بالٹیوں سے بھرا ہے اور کوئی ان کے کوئی مطلب ہوتا ہے نا، کوئی ایسا زخم ہوتا ہے، کوئی ایسی کوئی مسئلہ ہو، ایسے اللہ معاف کرے، کچھ بھی نہیں. اور ایک دفعہ نہیں، بہت دفعہ ہو چکے ہیں. 6 بجے کا ٹائم. ہاں 6 بجے کا ٹائم. اور ان کو کوئی تکلیف نہیں. وہ میری ماں بھی ڈرتی ہیں تھوڑا اس میں روم میں. اور جو ہے خون صرف بھائی کے اوپر آیا ہے اور کسی پہ نہیں ہے. ادھر آپ کی سائڈ پہ نہیں آیا. نہیں. اور نیچے زمین پہ گرے ہیں اسپاٹ کئی دفعہ. جی صحیح. یہ بات اچھی ہے. دیکھیں میں اس لیے اکثر ایک بات کہتا ہوں تمام دیکھنے والوں سے یا جو ہمیں بلاتے ہیں، جی کہ جو بھی کہیے گا نا انتہائی سوچ سمجھ کے کہیے گا. ہمارے دیکھنے والوں میں موجود ہیں لوگ، جی ماشاءاللہ، اور بڑے پیارے لوگ ہیں. تو جیسے پہلے لوگوں کا مسئلہ پہنچا ہے ان تک، کیا جھلن گجراں والا، کیا حیدرآباد میں وہ بھائی، اور
दो चार और फैमिलीज जो अब दुआएं देती हैं, जी हमने कुछ नहीं किया, ना कर सकते, देखने वालों में मौजूद है। मुझे अच्छी लगी ये बात, चाहते ये भी कह सकते थे हम पर भी खून के छींटे गिरे, वहां भी आए, लेकिन साफ बात कर रहे हैं अच्छी बात कि जी हमसे, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, भाई के साथ हुआ यहाँ खून का मामला और नीचे हुआ। कपड़े उनके खराब हुए थे तो इस तरह से था कि जैसे एक लोथड़े होते हैं गोश्त के, इस तरह के उनकी पूरे कपड़ों पे थे। अच्छा, लोथड़े खुद नहीं थे, मतलब गोश्त का लोथड़ा नहीं था, खून का लोथड़ा था। खून के लोथड़े इतने इतने बारीक बारीक से, लंबे लंबे से, और कपड़ों के अंदर थे। लेकिन वो हैरान है कि वो आया कहाँ से इतना। नहीं, कपड़ों के अंदर थे जी, अंदर से, जैसे ऊपर किसी ने फेंक दिया, ऊपर फेंके हो और वो नजर आ रहे बकायदा। वो खुद भी डर जाते हैं ना कि ऐसा क्या बात है मेरे साथ, ये कैसे हो गया एकदम से, कपड़े कैसे खून से भर गए। नहीं, ये नहीं है, वो बड़े हैं, वो अभी नहीं है। वो तो भाभी कहाँ थी उस वक्त? भाभी यहाँ उनके साथ, वो भी घबरा गई देख के। उन्होंने फिर मुझे बताया, ये जब मतलब रात को सो के सुबह उठे हैं तो ये था 6 बजे का टाइम था। 6 बजे जी जी, वो फजर के लिए उठी हैं तो उन्होंने फिर बताया ना भाई कि ये क्या हुआ है, गीला गीला से कैसे कपड़ों पे, क्या है, पूरे देखा तो पूरे कपड़े खून से लथपथ थे उनके। और ये शादी के कितने दिनों बाद हुआ? तकरीबन हुआ होगा 5 महीने से, 5 महीने बाद। अच्छा, भाभी पे कुछ नहीं था? वो बिल्कुल सही थी, वो खुद बल्कि डर गई हैं, कह रही क्या है। फिर उन्होंने मुझसे भी बात की, उनका भाभी हो चुका है पहले भी ऐसा, आप परेशान नहीं हो, अल्लाह वारिस। भाभी आपकी माशाल्लाह आलिमा कह रही हैं? दोनों हैं माशाल्लाह दोनों। उनका क्या कहना है इस मुतालिक? तो फील तो होता है ना कि अल्लाह माफ करे कि नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी करे, हर कोई दुआ करता है। फिर कई सिंसियर लोग हैं, बस वो ये कह देते हैं आपके लिए हम दुआ करते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है, हम अल्लाह से करते हैं। जगह है ना, एक तो ये है आगे थोड़ी सी इस तरह, यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, आपके खैरियत से? आज मैंने अस्सलाम वालेकुम। दूसरा वो भाई थे ना बड़े, तो उन पे कहीं पड़ी थी, मतलब 2 छींटे ना, पहले भी हुआ, शादी से पहले भी उन पे हुआ था सर। अच्छा, वो देखे थे आपने? जी देखे थे, उनकी छठे जैसे पड़े थे। कहाँ से कहाँ तक? मतलब एक दफा देखा था, मतलब ये पेशाब वाली जगह जहाँ नहीं नीचे चलवा की, तो इधर से पैर थे जैसे में छींटे पड़ी थी। और वो बाहर से आई थी छींटे, अंदर से नहीं थी, मतलब उनका खून नहीं था? उनका नहीं था, उनका खून नहीं था। ये जैसे कोई फेंकता है जिसमें इस तरह। और 1 से 2 बार हुआ? शादी से पहले भी, शादी के बाद पहले भी हुआ, तो क्या कहते हैं अभी भी हुआ, पहले कुछ दिन पहले भी इस तरह हुआ था। और यहाँ भी निशान देखे आपने? जी। कहाँ पे देखे? जैसे मिसाल यहाँ ही पड़े थे एक दफा निशान, इधर भी रास्ते में भी थे, छींटे पड़ती है खून की छींटे। अमल तो बुरा है, ब्लड डाल के जाना, टोटल बंदिश का काम होता है। हांडी का क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि एक अमल आता है जिस पर आपकी मेरी बात भी हुई है, वो अगर इस तरह गिर गया है तो फिर वो अल्लाह खैर करके किसी को आगे लगा नहीं, और ये है कि वो चीज़ें रह गई। कोई अच्छा लगता खुदा ना खास्ता किसी को, तो 24 आवर्स में अगर कोई अच्छा आमिल मिल गया तो मिल गया, वरना नहीं तो बस। मतलब अब पूरी फैमिली मौजूद है आपकी ज़ाहिरन, ठीक है? मैं कर लूँ बात इनके साथ? नहीं, कोई नहीं कर मौजूद है। बात ये चीज़ें हमने देखी पहले भी ना, कि जो कर रहा है ना, अगर कोई जादू कर रहा है, अगर तो कंफर्म कर रहा है, कोई शक की बात नहीं है, तो वो आपसे ज़्यादा अपना नुकसान कर रहा है। उसको अंदाज़ा नहीं है, अगर वो अभी 2-4 दिन यहाँ पे अगर उसको खुशी मिल रही है या मौज मिल रही है, हमने देखा है उनको बहुत बुरे हाल में। यहाँ तो यहाँ, वहाँ का तो हमें पता ही है कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह जाने साफ, इस तरफ तो सोचना ही नहीं है, करना तो दूर की बात। तो यहाँ भी हमने देखा है कि इन करें जलन में वो जो कर रही थी, जिन पे खुद उनसे बुरे हाल में थी, हैदराबाद में जो उनकी कर रही थी वो खुद उससे बुरे हाल में थी। तो मैंने उनसे ये कहा कि जी अगर आपने हमें कुछ समझ के बुलाया है, तो हमने तो ये देखा है कि अगर आप माफ कर देते हैं ना, तो अल्लाह पाक करम कर देते हैं। क्यों? ये सुन्नत है कि तुम हक पर होने के बावजूद भी झगड़ा छोड़ दो अगर, तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम जितना जल्दी रब से रहम चाहते हो, उतना जल्दी लोगों पे रहम करो। तुम जितना जल्दी रब से माफी चाहते हो, उतनी जल्दी तुम लोगों पे माफी कर दो। अगर वो देखें, ये कोई समझदार इंसान तो करेगा नहीं कभी ये जादू वाला काम, कोई अक्लमंद तो करेगा ही नहीं। जिसकी समझ में किसी को बद्दुआ होगी तो वो ये काम करेगा, और वो तो अपना ही बुरा कर रहा है, आपका क्या करेगा?
تو انہوں نے کیا کیا ہمارے سامنے، سہیل بھائی کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کیا، یاد ہے؟ بالکل بالکل. اور اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آج ٹھیک ہو گئے، 2-3 سال بعد ہمیں سکون مل گیا، چین مل گیا، ہم جائیں گے سرکار مدینہ کے پاس، ہم جائیں گے مکہ شریف، وہاں آپ کے لیے دعا کریں گے. جھلن گجرانوالہ میں ان بھائی نے کہا کہ جی میں نے معاف کیا جو میری بہن نے کیا، اور وہ ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجنے لگے کہ جی الحمدللہ ہم ٹھیک ہو. یہ نہیں کہتا آپ یہ کریں ایسا کریں بھائی، وہ تو آپ ماشاءاللہ آلریڈی کر رہی ہیں. تہجد بہت بڑی توفیق ہے رب کی یار، بہت بڑی توفیق ہے رب کی. کس کو وہ آج کل وہ ہے ہمت کہ وہ اٹھے آدھی رات کو اور اس کے سامنے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا. باقی جس پہ گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے، ہم کوئی اس کی جگہ نہیں سمجھ سکتا. تو یہ بات آپ جو آپ جھیل رہے ہیں، جو برداشت کر رہے ہیں، جس پر آپ کو شک ہے، ان تک بھی بات پہنچ گئی ہوگی. ناظر کا بولتے ہیں کہ جو کر رہے ہیں اللہ جانے اور اس کے کام جانے، ہم نے تو معاف کیا لیکن ہماری جان تو چھوڑ دے نا. مجھے فرما دیں، میں نے خود سنا یہ کانوں سے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ایک آئینہ ہے نا، یہ آئینہ یہ جتنا صاف ہوگا نا اتنا رب نظر آئے گا. اگر اس پہ کوئی دھبا یا نشان ہوگا کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس کی اگر چہرہ یا تصویر ہوگی نا تو رب نہیں نظر آئے گا یہاں پہ. ہمیں سن کے دیکھ کے اچھا نہیں لگا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اور جو نظر نہیں آ رہا آپ کو، بالکل آپ چلو اس کے ساتھ تو کچھ کر لو گے، جو نظر آ رہا ہے اب کوئی نظر نہیں آ رہا تو ہمیں دیکھ کے یقیناً آپ لوگوں کو بھی دیکھ کے اچھا نہیں لگا ہوگا کہ یار یہ جو نشان ہے کون لگاتا ہے، کیسے کرتا ہے یہ، اور ہر مہینے. تو یہ ایک والدہ ہے تو والدہ پہ کیا گزر رہی ہوگی. تو اس حوالے سے انہوں نے تمام کوششیں اپنی کر لی، جیسے بتا رہی ہیں کوشش تھی. لاسٹ آپ سے ہم نے بولا اللہ کا حکم ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا سب انشاءاللہ. ہم بھی جی ان کو بھی کہا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، خود کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے کیا کریں گے. لیکن ہاں ہمیں یہ یقین ہے اس بات کا کہ ہمارے دیکھنے والوں میں، ناظرین میں بڑے پیارے لوگ ہیں جو وہیں جنہوں نے پہلے بھی لوگوں کی مشکلات، پرابلمز ٹھیک کی ہیں، جو 7 سال سے نہیں ہو رہی تھیں، 2 سال سے نہیں ہو رہی تھی، ان تک بات پہنچ گئی ہے. مجھے یقین ہے انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، کئی موقع تھے غلط بیانی کرنے کے، انہوں نے نہیں کی، انہوں نے صاف بات کی جو جہاں جیسے ہوا. تو یہ بات پہنچ گئی ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، نہ کچھ دینے کو ہے نہ لینے کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ وہ نیتیں دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک ہمارا یہاں پر آنا، آپ لوگوں کا یہ یقین کہ ہم آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم آخری آپشن ہے آپ کا، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، کرنا انہوں نے ہی ہے. اللہ نے کرنا. تو بس سمجھ لیں، مطمئن ہو جائیں. مبارک ہو آپ لوگوں کو، جو ہونا تھا ہو چکا، ختم. اب اچھا ہی اچھا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، شکریہ. میں نے غلط تو نہیں بولا؟